بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما القضاء فنوعان، قضا کی دو قسمیں ہیں، قضاء بمثل معقول، قضا مثل معقولی کے ساتھ، اور قضا مثل غیر معقولی کے ساتھ۔ اگر قضا کی پہلی جو قسم ہے قضاء بمثل معقول، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضا جس میں جو ادا کے بالکل مماثل ہو، عقل بھی یہ کہے کہ یہ قضا ادا کی مثل ہے، اگر مماثلت سوری اور معنوی دونوں لحاظ سے ہے تو اس کو قضائے کامل کہتے ہیں، ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی۔ جو قضا ہے یہ ادا جو ہے قضا کی مثل ہے تو اس کو کہتے ہیں قضائے کامل، اور اگر اس طرح سے نہ ہو قضا جو ہے وہ ادا کی مثل نہ ہو ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، تو اس کو قضائے قاصر کہتے ہیں۔ قضا کی دو قسمیں ہیں، قضائے کامل اور قضائے قاصر۔ الکامل منہ تسلیم مثل الواجب صورتا و معنی، واجب کی مثل کو سپرد کرنا جو صورتاً بھی اس کی مثل ہو اور معنی بھی مثل ہو۔ واجب کی مثل کو سپرد کرنا چاہے وہ صورتاً ہو یا معنی ہو، کمر غصب قفیز خطۃ، جیسے کسی نے گندم کی بوری غصب کی کسی سے، فاستحل کہا اور پھر اسے ہلاک کر دیا، ضامن قفیز خطۃ، تو وہ اسے گندم کی ایک قفیز کا ہی ضامن ہوگا۔ کسی نے گندم کا ایک قفیز غصب کیا اور پھر اسے ہلاک کر دیا، اسے بدلے میں کیا دینا پڑے گا؟ وہی گندم دینی پڑے گی، اسی طرح کی دینی پڑے گی۔ فیکون المؤدی مثلا صورتا و معنی، جو کچھ انہوں نے ادا کیا ہے یہ اصل کی مثل ہوگا صورتاً بھی اور معنی بھی، اس کو کہیں گے قضائے کامل۔ مثل واجب کو سپرد کرنا جو کہ اصل کی جو ادا کی مثل ہو صورتاً بھی اور معنی بھی۔ اما القاصر فهو ما لا یماثل الواجب صورتاً، اور قضائے قاصر وہ ہوتی ہے جو واجب کی مثل نہ ہو صورتاً و یماثل معنی، معنی تو اس کے یعنی بظاہر تو اس کی مثل نہ ہو لیکن قیمت کے لحاظ سے اس کی مثل ہو، معنی مثل ہو مطلب قیمت کے لحاظ سے اس کی مثل ہو۔ جیسے کسی نے کسی بکری غصب کی، بکری ہلاک ہو گئی تو بکری وہ نہیں دے سکا، بکری کی اس نے قیمت دی ہے، یہ جو اس نے پیسے دیے ہیں بکری کے، یہ بکری جیسے ہے، صورت میں تو بکری جیسے نہیں ہے نا، لیکن معنی کیونکہ اس کی قیمت کو ادا کرتے اس لیے قیمت اس جیسے ہے۔ بلقیمت مثل الشاۃ من حیث المعنی لا من حیث الصورت، قیمت جو ہے یہ بکری کی مثل ہے معنی کے لحاظ سے نہ کہ صورت کے لحاظ سے، ظاہری صورت کے لحاظ سے نہیں ہے لیکن معنوی لحاظ سے یہ اس کی مثل ہے۔ تو والاصل فی کیا ہوا قضائے کامل کیا ہوئی کہ جیسے جو قضا ہے یہ ادا کی مثل ہو صورتاً بھی اور معنی۔ قضائے قاصر کیا ہے کہ قضا ادا کی مثل نہ ہو، صورتاً تو نہ ہو لیکن معنی اس کی مماثل ہو۔ والاصل فی القضاء الکامل، قضا میں اصل کیا ہے؟ قضائے کامل ہے۔ جب تک قضائے کامل ممکن ہو قضائے قاصر کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر قضائے کامل متعذر اور مشکل ہو تو اس صورت میں قضائے قاصر سے تلافی کر دی جائے گی۔ اگر قضائے کامل، قضا میں اصل کیا ہے؟ قضائے کامل، اگر قضائے کامل ممکن ہو تو قضائے قاصر کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اور اگر قضائے کامل مشکل ہو تو پھر قضائے قاصر سے اس کو کبھی کو پورا کیا جائے گا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا غاصب بمثلیۃ فہلک فی یدہ من قطع ذلک عن ایدی الناس ضمن قیمتہ یوم الخصومۃ، جب کسی نے کوئی مثلی چیز غصب کی، جس چیز کی مثل ہو سکتی ہے وہ چیز غصب کی، اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئی، اور وہ اس کے پاس بھی ہلاک ہو گئی اور لوگوں کے پاس بھی نہیں ملتی، ان کا تھا رعید الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی، تو اس کی قیمت دے گا۔ اب قیمت کون سی دے گا؟ ایک تو یہ ہے جس دن غصب کی تھی اس دن کی قیمت دے گا، یا جس دن اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، مقدمہ کیا گیا، جس دن پیسے لیے گئے اس دن کی قیمت دے گا۔ ضامن قیمتہ یوم الخصومۃ، خصومت کے دن، مقدمے کے دن جو اس کی قیمت تھی نا اس قیمت کا ضامن ہوگا۔ لأن الإجزاء تسلیم المثل الکامل انما یظہر عند الخصومۃ، کیونکہ مثل کامل کو سپرد کرنے سے عاجز ہونا خصومت کے دن ظاہر ہوگا۔ جس دن عدالت میں مقدمہ کیا نا
اس دن والی قیمت دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دن وہ اس چیز کو دینے سے گویا عاجز آ گیا، واپس کرنے سے عاجز ہوا، اس کے پاس اسے چیز نہیں ملی، اس لیے اس دن کی قیمت دے گا. اما قبل الخصومت فلا، مقدمے سے پہلے، جھگڑے سے پہلے والی قیمت نہیں دے گا. لتصور حصول المثل، کیونکہ اس سے پہلے مثل ممکن تھی. لیکن عدالت میں مقدمہ کرے بندہ کہ فلاں چیز میری فلاں بندے نے دینی ہے، وہ نہیں دے رہا، اس نے مجھ سے چھینی تھی، واپس نہیں کی، اس نے ہلاک کر دیا، تو مجھے وہ چیز دلوائی جائے. تو وہ ڈھونڈے گا ہر طرف سے. تو جس دن اس نے دینی تھی اس دن اسے نہیں ملی تو وہ نہیں نہ دے سکا. جب نہیں دے سکا تو قیمت دے گا. اس لیے اس دن کی قیمت دے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا ملنا ممکن تھا، اس دن اس کے لیے ناممکن ہو گیا، اس لیے اس نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں دے سکتا، اس کی قیمت دوں گا. اس لیے خصومت کے دن، مقدمے کے دن، جس سے جھگڑا ہوا عدالت میں مقدمہ ہوا ہے یا جس دن اس کا فیصلہ تھا، اس دن کی جو قیمت تھی وہ دے گا. خصومت کہتے ہیں کہ اس کو عدالت میں مقدمہ کرنے کو. فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ صُورَةً وَلَا بَارًا لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمِثْلِ، وہ چیز جس کی مثل نہ ہو، نہ صوری طور پر نہ معنوی طور پر، اس میں مثل کے ساتھ قضاء کا واجب ہونا ممکن نہیں ہے. مَا لَا مِثْلَ لَهُ، جس کی مثل صورتاً بھی نہ ہو اور معنن بھی نہ ہو، تو اس میں قضاء بالمثل ممکن نہیں ہے. بس دیکھ رہا ایک چیز ضائع ہو جائے تو اس کی وہ چیز ضائع ہو گئی، نہ تو وہ دے سکتے ہیں نہ اس کی قیمت دے سکتا ہے بندہ، تو پھر اس میں ظاہر قضا ہوگی نہیں، اس کی قضا ممکن ہی نہیں ہے. وہ چیز جس کی مثل نہ ہو، نہ صوری نہ معنوی، تو اس میں مثل کے ساتھ قضا کا واجب ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ قضا کی دو ہی قسمیں، یا تو مثل کامل کے ساتھ یا مثل ناقص کے ساتھ، وہ دونوں نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے بندے چیز واپس نہیں کی، اگلے بندے کا نقصان ہوا، تو زیادہ تر یہ ہوگا کہ وہ گناہگار ہوگا جس سے چیز واپس نہیں کی. وَلِهَذَا الْمَعْنَى كُلَّ أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّ إِيجَابَ الزَّمَانِ بِالْمِثْلِ مُتَعَذَّرٌ وَإِيجَابُ الْعَيْنِ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا يُمَاثِلُ مَنْفَعَةً لَا صُورَةً وَلَا مَعنًى. کہتے ہیں اسی وجہ سے کسی نے کسی کے منافع ضائع کر دیے تو ان کی نہ تو مثل سوری ممکن ہے نہ مثل معنوی ممکن ہے. تو ایک بندے نے کسی سے گاڑی کرائے پر لی یا گاڑی کسی کی غصب کر لی، اسے چلاتا رہا. اب گاڑی سے بندے نے کیا کرنا تھا، اس میں سواری کر رہی تھی، سواری لینا کیا کرنا، یہ اس سے منافع تھے. اب اس نے منافع ضائع کیے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس جیسے منافع اسے واپس کرے کہ تو میری گاڑی اتنا ٹائم چلا لے، کیونکہ اس میں برابری ممکن نہیں ہے. ایک بندہ گاڑی کا ماہر ہے، اچھا ڈرائیور ہے، تو وہ اور طریقے سے چلاتا ہے، دوسرا بندہ اس طرح کا نہیں چلاتا، تو مثل ممکن نہیں ہے. اب اس کی یہ مثل تو ممکن نہیں ہے، مثل سوری. تو پھر اس کی مثل بار بھی ہے کہ جتنا کرایہ اس کا اتنے دن کا بنتا تھا وہ کرایہ وہ دے دے، اتنا ٹائم جتنا ٹائم اس نے گاڑی چلائی ہے اتنے ٹائم کا کرایہ دے دے. اس کی کیا بن جائے گی، مثل بار بھی. یہ دوسری بات یہ بھی کہہ رہے ساتھ کہ یہ اس جیسی اس کی منافع کی مثل بھی ممکن نہیں، مثل سوری بھی، یعنی اس جیسے منافع دیے جائے وہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کی قیمت دی جائے اور منافع کی یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ممکن؟ منافع کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کرایہ دیا جائے، لیکن یہ اور طرح سے فقہ میں آپ نے قدوری میں مسئلہ پڑھا ہے کہ منافع جب اس نے ضائع کیے، منافع کا کوئی وجود نہیں ہے. جس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا. یہ ایک عرض ہے، صفت ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے تو اس کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے نہ اس کی صورت مثل ممکن ہے نہ ہی مانن. کما اذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا او دارا فسكن فيها شهرا، کسی نے ایک غلام غصب کیا، فاستخدمه شهرا، اور ایک مہینہ اس سے خدمت لیا، ایک گھر لیا، فسكن فيها شهرا، اس میں ایک مہینہ رہا. ثم رد المغصوب الى المالک، پھر مغصوبہ چیز مالک کے سپرد کر دی، تو اس پر ان منافع کی زمان لازم نہیں ہوگی. برخلاف امام شافعی کے، وہ فرماتے ہیں کہ منافع کی زبان دینی پڑے گی. فباقی الاسم حکمن کیا رہ جائے گا اس کے لیے کہ اسے گناہ ہوگا. چیز اس نے غصب کر لی اور پھر اس نے واپس کی، تو اس نے مکان غصب کیا، اس نے مہینہ اس میں رہا، تو مہینہ اس نے منافع لیے ہیں، مالک کے منافع اس نے ضائع کیے ہیں، ان منافع کی زبان اس نے دینی ہے، تو وہ زبان ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ باقی الاسم حکمن، گناہ حکمت اس کا باقی رہے گا. وَاتَّقَلَ جَزَاءُ إِلَىٰ دَارِ الْآخِرَةِ، اور اس کی سزا اس کو آخرت میں مل جائے گی. جزا یا سزا اس کو آخرت میں، یا سزا ہے، سزا اس کے آخرت میں ملے گی.
ولهذا البعد لا تصبر ورافع البدی بشارت الباطلة علی الطلاق ولا بخطر بدکوہۃ الغیر. کسی بندے نے کسی عورت کے بارے میں یہ گواہی دی کہ اس کو خاوند نے طلاق دے دی ہے، عدالت میں گواہی دی خاوند نے طلاق دے دی ہے، قاضی نے اس میں جدائی کروا دی حالانکہ مرد نے طلاق نہیں دی تھی. اب یہاں پہ اس نے جس نے یہ گواہی دی ہے اس نے مرد کے منافع جو اس سے وہ منافع لیتا تھا، جو اسے وتی کر سکتا تھا، وہ منافع اس کے ضائع کیے ہیں. ان منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں اسے دے گا. نہ تو صورت اس کی ممکن ہے، نہ ہی اس کی بار اس کا بدل ممکن ہے. اور یہ جو اسے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ پر وہ گناہگار ہوگا. ولا بالوتی حتی لو وتی زوجۃ انسان لا یذبح للزوج شیئا. اسی طرح مثلا کسی نے کسی انسان کی بیوی سے وتی کر لی تو اس نے اس جو اس کا خاوند ہے اس کے منافع ضائع کیے ہیں اتنے وقت میں، تو اس زوج کو وہ کچھ بھی نہیں دے گا. الا اذا ورد الشرع بالبسل بانه لا يباسل صورتا ولا بارا فيكون بسلا له. کیا کہا تھا؟ جب کسی چیز کی نہ تو صورت بسل ہو نہ بارا بسل ہو تو اس کو کچھ بھی اس کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا. یہاں سے کہہ رہے ہیں لیکن اگر شریعت کسی کی مثل بنا دے، شریعت اگر کسی کی مثل بتا دے تو پھر وہ اس کی، حالانکہ وہ صورت اور بار اس کی مثل بنتی نہیں ہے لیکن شریعت اسے کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی مثل ہے، تو پھر اس کو مثل شرعی سمجھا جائے گا. کل عند الفدیہ فی حق الشیخ الفاری مثل الصوم. جیسے کہ ایک بندہ بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ فرض ہے روزہ رکھنا، تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کی جو اسے قضا کرنی چاہیے، رمضان میں نہیں رکھ سکا تو وہ رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ بوڑھا آدمی ہے، اس میں طاقت رہی ہے. اب اس کی جگہ وہ روزے کا فدیہ دے. یہ جو فدیہ ہے یہ روزے کی مثل ہے، نہ تو صورت نہ ہی بارن. بھئی روزے کی مثل کیا ہونی چاہیے؟ اس طرح کو روزہ رکھنا. بارن کیا ہونا چاہیے؟ وہ کوئی صورت بنتی نہیں ہے کہ روزے جیسی کوئی چیز ہو. تو یہ جو پیسے اس نے دیے غریب کو کھانا کھلایا ہے تو یہ نہ اس کی مثل بنتا ہے صورت نہ عبارت، لیکن شریعت نے کہا ہے مثل ہے یہ اس کی جگہ تو فدیہ دے تو تمہارا روزہ ادا ہو جائے گا. اس کو شریعت نے مثل بنایا تو اس کو مثل مان لے گا. ودیت فی قتل خطا مثل نفس بعد اولاب مشابہۃ بینہما. قتل خطا میں ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا غلطی سے، تو اب قتل کے بدلے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، غلطی سے ہوا قتل، اس لیے شریعت اسے بدلے میں قتل نہیں کرتی. تو اس سے زیادہ اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ دیت لی جاتی ہے. یہ دیت اس بندے کی جو جان نکلی ہے اس کی مثل نہیں ہے، نہ ہی صورت نہ عبارت. بظاہر نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے اس کو مثل کہا تو اس لیے اس کو مثل مان لیں گے اور یہی مثل ادا کی جائے گی.